بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی تن تنہا اس دنیا کا مالک ہے۔ اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ بیماریوں کا آنا اور جانا یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس میں ہمیں ہر چیز کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ موجودہ حالات میں بیماری کی روک تھام کے لیے صحت کے محکمے کے افراد کی طرف سے بہت ساری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ زیادہ بڑا اجتماع نہ کیا جائے، لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ بیماری ایک سے دوسرے تک پہنچے۔ ایسی صورت میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اگر اس چیز کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے دین کے اندر صحت کی حفاظت کے بہت سارے احکام عطا کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ نماز کے لیے وضو کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور ہمیں پاکی اور طہارت کے بہت سارے احکام اسی لیے عطا کیے گئے ہیں کہ ہم صحت کی حفاظت کریں۔ غذا کے اندر ہمیں حلال چیزوں کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں قرآن مجید، بلکہ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں ہمیں علم کا پیغام دیا گیا ہے تاکہ ہم ہر کام کو سوچ سمجھ کر اور علم کی روشنی میں پرکھیں۔ آج اگر کوئی تدبیر علم کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں دی جاتی ہے اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کرے اور یقین جہاں تک ہے وہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ علم الگ چیز ہے، یا کسی تدبیر کو اختیار کرنا، کسی صحت کی حفاظت کے لیے کسی طریقے کو اختیار کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم 10 بیٹے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ محض تدبیر ہے، توکل اللہ کی ذات پر کرنا۔ اسی طرح جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تم پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ایک واقعہ حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ قبیلے بنو ثقیف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت فرمائی، لیکن ایک صاحب کو کوڑھ کی بیماری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ دور رہیے، ہم نے آپ کو بیعت کر لیا، آپ لوٹ جائیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انا بایعناک فرجع، ہم نے آپ کو بیعت کر لیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت نہیں لی، یا یوں کہیے کہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں لی بلکہ دور سے بیعت فرمائی۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ دین میں صحت کا کیا مقام ہے۔ مصافحہ کرنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ اگر حالات اس بات کے متقاضی ہوں کہ ہم مصافحہ نہ کریں تو اس کو اختیار کیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مساجد میں اگر صحت کے پیش نظر اجتماع کو منع کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان گھر پر رہ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کر لے، یا تنہا انفرادی طور پر جماعت کی نیت کو کرتے ہوئے عبادت کر لے، چونکہ اس وقت عذر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لیے جماعت کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے ان کی پکار کو سنا۔ خلاصہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت جہاں بھی جس طریقے سے بھی کریں اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور صحت کی رعایت رکھتے ہوئے اگر ان تدابیر کو اختیار کیا جائے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
تو ہلاکت سے اپنے کو بچانا یہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کے دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیماری سے پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔